بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین پروگرام نیکی کا خزانہ کے ساتھ حاضر ہوں۔ رمضان شریف بہت بابرکت مہینہ، اللہ کریم نے رمضان شریف کے روزے جو ہیں وہ فرض کیے ہوئے ہیں، اور یہ مہینہ جہنم کی آگ سے بچنے کا ایک اہم ذریعہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے رمضان شریف کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ہر شے پہ زکوٰۃ ہے، اور انسان کے جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ جس طرح مال سے زکوٰۃ نکلتی ہے تو مال پاک ہو جاتا ہے، اس طرح جب انسان روزے رکھتا ہے تو گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ رمضان شریف میں جو ہے انسان کی، مسلمانوں کی جو ہے عبادات، ان کا ثواب 70 گنا تک اللہ کریم بڑھا دیتے ہیں۔ فرائض نفلوں کا ثواب جو ہے وہ فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے فرمایا کہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ روزہ، ہر مسلمان کا ہر عمل جو ہے اس کے اپنے لیے ہے، وہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے اور اس کی جزا میں دوں گا۔ ناظرین، لیکن روزہ رکھنے کے لیے جو ہے وہ سب سے اہم ضرورت جو ہے وہ روزے کی تیاری ہے۔ باقی تیاریاں تو ہم لوگ کر لیتے ہیں کہ ہماری یہ ضرورت، یہ ضرورت، یہ ضرورت، لیکن جو ہے وہ بیسک تیاری یہ ہے کہ ہمارے روزے جو ہیں وہ اللہ کریم کے ہاں زیادہ مقبول ٹھہریں۔ تو اس کے لیے جو ہے اللہ کریم کے حضور یہ دعا کریں کہ اللہ کریم انسان کے دل اور روح کو جو ہے وہ صفائی عطا فرمائیں۔ انسان جو ہے وہ اپنے دل میں اگر کوئی نیگیٹو کیفیت، میرا مطلب اگر بغض، حسد، بہتان، غیبت، نفرت، اس طرح کی کیفیات لے کے روزے رکھتا ہے تو میرے خیال میں روزوں کا وہ، اس کا روزہ اتنا باعث اجر نہیں ہوئے گا۔ ایک بہت مشہور حدیث شریف میں آپ کو سناتی چلوں کہ حضرت ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار جو ہے وہ تشریف فرما تھے، اور ساتھ صحابہ بھی تھے، تو آپ نے فرمایا کہ اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے۔ اب صحابہ منتظر تھے کہ دیکھیں کون تشریف لا رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی جو ہیں وہ تشریف لاتے ہیں، اور ان کی داڑھی مبارک جو ہے وہ وضو کے پانی سے تر ہے۔ دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار پھر یہی بشارت سناتے ہیں کہ اس دروازے سے جو ہے وہ ایک جنتی آ رہا ہے۔ صحابہ اکرام پھر دیکھتے ہیں کہ وہی انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ تشریف لاتے ہیں، اور اسی طرح ان کی داڑھی مبارک وضو کے پانی سے تر ہے۔ تیسرے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے یہی فرمایا کہ اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے، اور تیسرے دن بھی وہی انصاری صحابی تشریف لائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص صحابہ اکرام میں جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے عبادت کرنے والے صحابی تھے۔ ان کا معمول یہ تھا کہ ساری رات عبادت کرتے، سارے دن کا روزہ رکھتے، اور صبح سے شام تک جو ہے وہ ایک قرآن پاک ختم کرتے۔ اب انہیں یہ چیز بہت جو ہے ان کا تجسس ان کے آیا اندر کہ میں یہ دیکھوں کہ ان کا عمل کیا ہے، جن کی جنت کی بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار 3 دفعہ فرما چکے ہیں۔ ایک دن ان انصاری صحابی کے گھر چلے گئے اور کہتے ہیں کہ میں کچھ دن آپ کے گھر رہ سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا جی بسم اللہ آپ رہیں۔ 3 دن رہے تاکہ ان کی عبادت کے معمولات جو ہیں ان کو دیکھ سکیں۔ دیکھتے ہیں کہ وہ انصاری صحابی رات کو عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھ کے وہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جو ہے وہ بستر پہ لیٹتے ہیں، سو جاتے ہیں۔ اب حضرت عبداللہ بن عمر جو ہیں یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ ابھی اٹھیں گے، اٹھ کے جو ہے یہ عبادت کریں گے، ساری رات جائے نماز پہ گزاریں گے، تہجد پڑھیں گے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ وہ انصاری صحابی ساری رات سوئے رہتے ہیں۔ جب صبح فجر کی اذان ہوتی ہے تو فجر کی اذان کے ساتھ اٹھتے ہیں، جو ان کی عبادت کے معمولات ہیں وہ ادا کرتے ہیں۔ اب حضرت عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ ماشاءاللہ سے عبادت کرنے والے صحابی تھے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ ایسی کوئی زیادہ، انہوں نے کچھ ساری رات میں کچھ بھی نہیں کیا، کچھ ایسی عبادت میں نے نہیں دیکھی کہ اتنی بڑی بشارت ان کی جنت کی میں سن چکا ہوں۔ سو کہتے ہیں کہ دوسرے دن انتظار انہوں نے کیا کہ شاید مجھے آج ان کے معمولات میں سے کچھ ایسا نظر آئے کہ اتنی بڑی بشارت کی جو وجہ بنا۔ دوسرے دن دیکھتے ہیں انصاری صحابی تشریف لاتے ہیں، عشاء پڑھ کے آ کے بستر پہ لیٹتے ہیں، ذکر کرتے ہوئے سو جاتے ہیں، اور حسب معمول وہ فجر کے ٹائم اٹھتے ہیں، اور پھر وہ نماز اور جو بھی ان کی معمول ہے عبادت کا وہ کرتے ہیں۔ اب حضرت عبداللہ بن عمر تیسرے دن بھی یہی انتظار کر رہے ہیں کہ شاید مجھے آج ہی کچھ ایسا جو ہے وہ دیکھنے میں نظر آئے، لیکن تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔
کہ وہ انصاری صحابی جو ہیں وہ تیسرے دن بھی رات کو آتے ہیں، عشاء پڑھ کے آ کے لیٹتے ہیں، سو جاتے ہیں، اور صبح فجر کے ٹائم وہ اٹھتے ہیں۔ پوری رات میں وہ بالکل نہیں اٹھتے، نہ وہ کوئی عبادت کرتے ہیں۔ اب تیسرے دن حضرت عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ ان سے بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں تو یہاں آیا تھا کہ آپ کی عبادت کے جو ہیں معمولات دیکھ سکوں، لیکن مجھے کچھ ایسا نظر نہیں آیا۔ آپ نے جو ہے عشاء اور فجر اس کے درمیان آپ نے کچھ نہیں پڑھا، مطلب آپ نے صرف نمازیں پڑھی، تو کیا وجہ ہے کہ اتنی بڑی بشارت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار فرما چکے کہ آپ جنتی ہیں؟ انہوں نے اپنا ہاتھ اپنے دل پہ رکھا اور کہنے لگے کہ دیکھیں، اس دل میں بغض، حسد، کینہ، نفرت، غیبت، بہتان، اس طرح کی کوئی کیفیت نہیں ہے۔ جب اللہ کریم کسی کو رزق عطا فرماتے ہیں تو میں دیکھ کے خوش ہوتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے کہ میں نے وہ راز پا لیا جس کی وجہ سے اللہ کریم نے آپ کو جو ہے وہ جنت عطا فرمائی، اور نبی کریم نے اس کی بشارت جو ہے وہ فرما دی۔ ناظرین، یہاں ضرورت، میرا یہ حدیث شریف سنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے اندر کی تھوڑی صفائی کریں، کوئی نیگیٹو کیفیت جو ہے یہ اندر نہ ہوئے، تاکہ جو ہے اللہ کریم کے حضور جو ہے جب ہم روزہ رکھیں تو ہمیں اس کا جو ہے وہ پورا اور بلکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے ہمیں اجر مل سکے۔ اس کے بعد جی ناظرین، نماز جو ہے وہ رمضان شریف کی عبادات تھوڑی سی بتاتی چلوں، اور عبادات یہ ہیں کہ رمضان شریف کے پہلے روزے میں جو ہے وہ ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ بعد نماز فجر یا رحیم 100 دفعہ پڑھا جائے گا، بعد نماز ظہر یا کریم 100 دفعہ پڑھا جائے گا، بعد نماز عصر یا رزاق 100 دفعہ پڑھا جائے گا، اور بعد نماز مغرب سورہ فاتح جو ہے وہ 7 مرتبہ پڑھی جائے گی، اور بعد نماز عشاء سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 جو ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بجادک الخیر انک علی کل شیء قدیر، یہ 21 مرتبہ پڑھی جائے گی۔ اب ساتھ ہی دوسرے روزے کا بتا دوں، چونکہ کچھ پاکستان میں تو آج پہلا روزہ ہے لیکن کچھ ملکوں میں دوسرا چل رہا ہے۔ یہی کوشش کہ کچھ لوگوں کے پاس رمضان شریف کی بک ہوتی ہے عبادت کی، کچھ کے پاس نہیں ہوتی، تو میرا جہاں بتانے کا مقصد یہی ہے کہ جن لوگوں کے پاس نہیں ہے کم از کم وہ مستفید ہو سکیں۔ تو دوسرا روزہ جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ بعد نماز فجر پانچواں کلمہ جو ہے استغفار، یہ 11 مرتبہ پڑھا جائے گا دوسرے روزے میں۔ ظہر کے بعد سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھی جائے گی، الحمدللہ رب العالمین، اور بعد نماز عصر درود ابراہیمی 25 دفعہ پڑھا جائے گا، بعد نماز مغرب یا وہاب 100 دفعہ پڑھا جائے گا، بعد نماز عشاء صلاۃ تسبیح 4 رکعت پڑھی جائے گی۔ یہ ناظرین دوسرے روزے کے جو تھے وہ پڑھائی تھی جو میں نے آپ کو بتا دی۔ تیسرے روزے کی بھی آپ سن لیں، ہو سکتا ہے پروگرام جو ہے میں کرنے میں تھوڑی دیر ہو جائے مجھے، تو ایسے میں آپ پڑھنا چاہیں تو آپ کی پڑھائی تھوڑی ڈسٹرب جو ہو جاتی ہے وہ نہ ہوئے۔ بعد نماز فجر جو ہے یا حافظ 100 مرتبہ پڑھا جائے گا تیسرے روزے میں، بعد نماز ظہر یا ناصر 100 مرتبہ پڑھا جائے گا، بعد نماز عصر یا باسط 100 مرتبہ پڑھا جائے گا، بعد نماز مغرب آیت الکرسی 11 مرتبہ پڑھی جائے گی، اور بعد نماز عشاء یہ آیت جو ہے یہ 25 مرتبہ پڑھی جائے گی، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، یہ عشاء کے بعد پڑھی جائے گی تیسرے روزے میں۔ اور ناظرین اب بتاتی چلوں کہ جو ہے وہ روٹین کی نوافل جو ہیں وہ آپ اپنی عبادت میں اللہ کریم آپ کو ہمت دیں، توفیق دیں، تو وہ آپ شامل فرما لیں۔ یہ فجر سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ سحری جب کھائیں تو اس میں آپ لا الہ الا اللہ الحی القیوم القائم علی کل نفس بما کسبت یہ 7 مرتبہ پڑھیں تو 60 ہر لقمے میں آپ کو 60 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ یہ ریپیٹ کر دوں میں ذکر، لا الہ الا اللہ الحی القیوم القائم علی کل نفس بما کسبت، سحری کھاتے ہوئے 7 دفعہ یہ ذکر پڑھا جائے گا۔
رمضان شریف کا جو ہے جب آپ نماز پڑھ چکے عشاء کی تو اس کے بعد 2 رکعت نفل جو ہیں 3 دفعہ کل شریف کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد 10 نفل 2 دفعہ سورہ قدر کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں۔ رمضان شریف کے ہر دن کی عبادت جو ہے وہ 4 نفل 3 دفعہ کل شریف کے ساتھ قل هو اللہ احد۔ رمضان شریف کے جمعۃ المبارک کی جو عبادت ہے یہ ہے 10 نفل 11 مرتبہ کل شریف کے ساتھ۔ دوبارہ سے دہرا دوں، کھانے کے وقت آپ نے جو ہے وہ لا الہ الا اللہ الحی القیوم القائم علی کل نفس بما کسبت 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ کریم ہر لقمے کے بدلے میں 60 سال کی عبادت کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ عشاء کی نماز پڑھ چکے تو 2 رکعت نفل آپ نے پڑھنے ہیں 3 دفعہ کل شریف کے ساتھ، اور عشاء کی نماز پڑھ چکے تو اس کے بعد 10 نفل پڑھے جائیں گے 2 دفعہ سورہ قدر کے ساتھ۔ اور رمضان شریف کے روزوں کے دن کے ٹائم کی عبادت یہ ہے کہ 4 نفل آپ پڑھیں ظہر پڑھنے کے بعد 3 دفعہ کل شریف کے بعد 3 دفعہ کل شریف کے ساتھ آپ 4 نفل پڑھیں، اور جمعۃ المبارک کی جو ہے وہ آپ کے نوافل ہیں 11 مرتبہ کل شریف کے ساتھ 10 نفل پڑھے جائیں گے۔ رمضان شریف کے علاوہ جو ہے قرآن پاک پڑھنے کا اجر وہ یہ ہے کہ عام روٹین میں جو بندہ فجر کی نماز کے بعد قرآن پاک پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کو آسمان کے ستاروں اور ریت کے ذروں کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور اگر آپ یہی قرآن پاک رمضان شریف میں پڑھتے ہیں جب ثواب جو ہے وہ 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے اللہ کریم کی طرف سے، تو پھر اس کا ثواب آپ لوگ خود سوچیں کہ کتنا زیادہ ہوئے گا۔ ناظرین، اس کے ساتھ اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو کل حاضر ہوں گی دوبارہ سے۔ اللہ حافظ۔